أول ما نستفتح المقال بذكر حمد ربنا تعالى فالحمد لله على ما أنعم حمدا به يجلو عن القلب العامى ثم الصلاة بعد والسلام على نبي دينه الإسلام محمد خاتم رسل ربه وآله من بعده وصحبه ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا من الإبانة عن مذهب الإمام زيد الفرضي إذ كان ذاك من أهم الغراض علما بأن العلم خير ما سعي فيه وأولى ما له العبد دعي وأن هذا العلم مخصوص بما قد شاع فيه عند كل العلماء بأنه أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما آمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. آج کا جو درس ہے وہ میراث مطلقہ کے حوالے سے ہے کہ مطلقہ وہ خاتون کہ جس کو طلاق ہو جاتی ہے، کیا وہ اس کا میراث میں حصہ ہوگا؟ اگر ہوگا تو وہ کون سی طلاق ہوگی؟ یہ مسئلہ آج کے درس میں آپ کو پڑھایا جائے گا. یہاں پر شیخ کہتے ہیں کہ لہا ثلاثت احوال، جو مطلقہ جو ہے اس کی تین حالتیں اس کی ہوں گی. پہلی حالت، دوسری حالت، تیسری، اور پھر تیسری حالت کی 4 حالتیں ہیں جو کہ ہم نے یہاں پر ذکر کی ہیں. یہ ہم نے یہ تفصیل جو ہے شیخ نے اپنی کتاب میں اس طرح ذکر نہیں کی ہے. ہم نے ہمارے استاد الشیخ الدکتور المغیربی ان کے مذکرے سے ہم نے یہ تفصیل ہم نے ذکر کی ہے، اور بڑی بہترین تفصیل ہے. شیخ الفوزان نے بھی ذکر کی ہے یہ کہ اس ترتیب سے جو پڑھے گا اس کو مسئلہ سمجھ آ جائے گا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے. تو یہ کہتے ہیں کہ فرمایا کہ لہا ثلاثت احوال، کہ اس کے وہ عورت کے جس کو طلاق ہو چکی ہو اس کے 3 حالتیں اس عورت کی ہوں گی. الرجعیہ، یا تو وہ طلاق رجعی طلاق ہوگی. رجعی طلاق وہ کون سی ہوتی ہے کہ ما یملک فیہ الزوج رجعتها، کہ الرجوع الیہا، کہ وہ طلاق کہ جس میں خاوند اپنی اہلیہ سے بغیر اس کی رضا کے عدت کے اندر رجوع کر سکتا ہے، اور اگر عدت گزر گئی تو پھر اس کی رضا کے ساتھ یہ خاوند اس سے نکاح کر سکتا ہے، شروع سے دوبارہ نکاح ہوگا. تو رجعی طلاق سے مراد پہلی طلاق ہے اور دوسری طلاق ہے، کیونکہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں 3 طلاقیں ذکر کی ہیں. الطلاق مرتان، طلاق 2 بار ہے، یعنی پہلی طلاق اور دوسری، یعنی وہ طلاق کہ جس کے بعد آپ اپنی اہلیہ سے رجوع کر سکتے ہیں، وہ 2 طلاقیں ہیں. اس کے بعد اللہ نے اسی آیت میں خلا کا مسئلہ ذکر کیا ہے کہ اگر خلا لینا چاہتی ہو تو اس طرح وہ کرے. پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے تیسری طلاق کا ذکر کیا ہے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، کہ اگر تیسری طلاق دے دی تو پھر اس کے لیے حلال نہیں ہوگی، اب یہ دوسری شادی کرے گی اپنے لیے. ہاں اس نے پھر کبھی طلاق دے دی تو پھر جو ہے وہ جائز ہے پہلے شوہر کے لیے. وہ مسئلہ آپ نے پڑھا ہوا ہے کہ ہیلے ویلے یہاں پر نہیں چلیں گے کہ ہیلے سے بس اس نے شادی کر لی طلاق کی نیت سے، 1 رات 2 راتیں گزار کے 3 طلاق دے دی، پھر عدت گزار کے ادھر آ گئی، نہیں، ہیلے نہیں چلیں گے، وہ الگ مسئلہ ہے. یہاں پر جو ہمارے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے
کہ جس عورت کو طلاق رجعی ہو چکی ہو تو علماء کہتے ہیں کہ ترث مطلقاً، یہ تو میراث لے کے جائے گی، ما دامت فی العدت وفاقا، جب تک یہ عورت اپنی عدت کے اندر ہے، یہ عورت اس خاوند کی جو ہے وہ اس خاوند کا مال میراث میں لے کر جائے گی، میراث اس کو ملے گی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ زوجہ لہا مال الزوجات، کیونکہ یہ تو اس کی بیوی ہے، اس کے لیے وہی حقوق ہیں جو اس کی دوسری عورتوں کے لیے ہیں، اس خاوند کی۔ تو رجعیہ جو ہوتی ہے یہ بیوی ہوتی ہے۔ یہ قانون غلط ہے کہ ہمارے یہاں ایک طلاق ہو جاتی ہے تو فوراً گھر سے نکل کے چلی جاتی ہے، غلط بات ہے، یہیں عدت گزارنا پڑے گی۔ تو ابھی عورت ہے، اس کی بیوی ہے، اس آدمی کی، جب چاہے رجوع کر سکتا ہے، وہ راضی ہو یا راضی نہ ہو۔ یہ طلاق رجعی، یعنی پہلی طلاق، اس کے بعد جب تک یہ عدت میں ہے یہ عورت، یہ خاوند اگر مر گیا تو یہ عورت اس کا مال لے کے جائے گی۔ دوسری طلاق دے دی، جب تک یہ عورت عدت میں ہے، اگر یہ خاوند دوران عدت مر گیا تو اس کی مال جو ہے یہ عورت لے کر جائے گی، اس کو میراث ملے گی، کیونکہ یہ عورت ہے، اس کی بیوی ہے یہ۔ فرمایا کہ دوسری جو ہے البائن، دوسری طلاق کون سی؟ البائن، جدائی والی طلاق، کہ وہ طلاق جب خاوند دے دے تو عورت اس سے الگ ہو جاتی ہے، تو اس کے بارے میں فرمایا المطلقۃ البائن حال الصحۃ لا ترث اجماعا، کہ وہ عورت کہ جس کو طلاق بائن ہو چکی ہو، جو کہ تیسری طلاق ہے، لا ترث اجماعا، تمام علماء کا اجماع ہے کہ اس کو میراث نہیں ملے گی۔ وَكَذَا البائن فی مرض الموت وهو غیر متهم بقصد حرمانها من المیراث فلا ترث وفاقا۔ دیکھیں کہ طلاق بائن جو ہوگی، تیسری والی طلاق، تیسری طلاق دیتے وقت اگر یہ خاوند صحت مند ہوا، کسی قسم کی اس کو بیماری نہیں ہوئی، یہ بالکل صحت مند ہے، یعنی اس پر آثار نظر نہیں آ رہے کہ یہ کل مر جائے گا یا پرسوں اس کو موت آ جائے گی، ہفتے میں موت آ جائے گی، یہ بالکل صحت مند انسان ہے، کوئی ٹینشن، کوئی بیماری اس کو نہیں ہے، تو اس نے اپنی اہلیہ کو طلاق دے دی، تو ایسی صورت میں اس عورت کو اس آدمی کی میراث نہیں ملے گی، یعنی اس نے طلاق دی، تیسری طلاق، اور اس کو کوئی بیماری بھی نہیں ہے اس مرد کو، اور کوئی ٹینشن بھی نہیں ہے، کیونکہ بعض لوگ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں یا بیمار ہو جاتے ہیں، سخت مرض ان پہ آ جاتا ہے کہ یار اب تو یہ مرنے ہی والا ہے، تو وہ لوگ اپنی اہلیہ کو طلاق دے دیتے ہیں اس نیت سے کہ یہ مال میری اولاد کو بچ جائے گا، یہ تو ایسی بد اخلاق عورت ہے، اس کو جانے دو، یعنی اس نیت سے اس کو طلاق دے دیتے ہیں کہ یہ میرا مال نہ لے لے میرے پیچھے، تو اس کا مسئلہ آگے آئے گا۔ یہاں پر آپ سے یہ مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اس نیت سے اس نے طلاق نہیں دی، وہ بالکل صحت مند ہے اور اس کو کسی قسم کی بیماری نہیں ہے، اس نے اپنی عورت کو طلاق دے دی، تو یہ عورت جو ہے اس کو میراث نہیں ملے گی، اس کی عدت میں اگر یہ خاوند وفات پا گیا تو اس عورت کو میراث نہیں ملے گی۔ فرمایا کہ وَكَذَا الْبَائِنُ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ وَهُوَ غَيْرُ مُتَّهَمٍ بِقَصْدِ حِرْمَانِهَا مِنَ الْمِيرَاثِ فَلَا تَرِثُ وِفَاقًا، اور اسی طرح وہ بائن عورت جس کو خاوند نے مرض موت میں طلاق دی ہو لیکن وہ متہم نہ ہو، یعنی خاوند یوں سمجھ لیں کہ دل کا مریض ہے، ابھی پتہ نہیں یہ بیچارہ آج مرے گا کل مرے گا، کوئی پتہ نہیں، اس کے معاملات اپنی اہلیہ کے ساتھ بھی ٹھیک ٹھاک ہیں، خوب محبت ہے، لیکن اس نے کہا کہ یار میں تمہیں طلاق دینا چاہتا ہوں کیونکہ میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں، وہ آئے گی میری خدمت کرے گی، میں تمہیں طلاق دینا چاہتا ہوں، تم یہ لے لو، یہ پیسے ویسے اس کو دے دیے، متعہ اس کو دے دیا، یہ 10,000 روپے تم لے لو، 50,000 لاکھ روپے لے لو، میں تمہیں طلاق دے رہا ہوں،
تو یہاں پر فرمایا کہ وہ ہوا غیر متہم بقصد حرمانها من المیراث، یعنی خاندان میں کسی نے کوئی اس پر یہ شک نہیں کر رہا کہ یار یہ طلاق اس لیے دے رہا ہے کہ یہ اس عورت کو اپنے مال سے محروم کرنا چاہتا ہے، کوئی اس پہ یہ شک نہیں کر رہا، بلکہ سب کہہ رہے ہیں یار طلاق دے رہا ہے تو بس بیچارے کی مرضی، ایسے ہی دے رہا ہے طلاق، مال کی وجہ سے نہیں دے رہا، تو ایسی عورت کو بھی میراث نہیں ملے گی۔ فلا ترث وفاقا، یعنی یہ والی صورت آپ کو زیادہ سمجھ میں، مرض الموت والی یہاں پر آپ کو زیادہ سمجھ آ جائے گی۔ دیکھیں یہ فرمایا کہ البائن فی مرض الموت وهو غیر متہم بقصد حرمانها من الميراث فيه وهو متهم بقصد حرمانها من الميراث فيه أربعة أقوال۔ ایک خاون دل کا مریض ہے مثال کے طور پہ، ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ بھائی اس کا علاج ہمارے پاس نہیں ہے، تمام خاندان والوں کو پتہ ہے، اہلیہ کو بھی اس کی پتہ ہے کہ یار اس بیچارے کو کچھ پتہ نہیں، یہ آج مر جائے کل مر جائے، یعنی اس کی زندگی کی امید اب نہیں ہے۔ تو اس خاوند نے کیا کیا، اس نے دیکھا کہ یار یہ جو میری اہلیہ ہے یہ تو میرا مال لے کر جائے گی، اچھا یہ ہے کہ اس کو میں طلاق دے دوں کہ اس کو میرے مال سے کچھ بھی نہ ملے اور میرا مال میرے خاندان والے لے لیں۔ تو اس خاوند نے اس نیت سے اس عورت کو طلاق دے دی، طلاق دی، پتہ بھی چل گیا، سب کو پتہ چل جاتا ہے نا کہ بھائی اس نے جو طلاق دی ہے تو اسی وجہ سے دی ہے، ابھی تک اس نے 40 50 60 سال اس نے زندگی کو گزارے ہیں، اس کی جوانی برباد کر دی، اس نے کبھی طلاق نہیں دی، آج یہ اس لیے دے رہا ہے کہ اس بیچاری کو اس کا مال نہ ملے، یعنی متہم، یہ متہم ہے یہ انسان، لوگوں نے اس پر یہ تہمت لگا دی کہ یہ اپنی اس اہلیہ کو اپنے آپ سے اس لیے الگ کرنا چاہ رہا ہے کہ اس بیچاری کو اس کا مال نہ ملے۔ تو یہاں پر علماء کے 4 اقوال ہیں کہ کیا ایسی مطلقہ کو میراث ملے گی کہ اس کی عدت کے دوران اگر یہ خاوند مر جائے تو کیا تریثہ ولا ما تریثہ، میراث اس کو ملے گی یا نہیں ملے گی۔ انشاءاللہ مسئلہ واضح ہوگا۔ پہلا مذہب امام شافعی کا ہے، فرمایا کہ لا ترث مطلقاً، نہیں ملے گی میراث، کیونکہ اس نے اس کو طلاق دے دی اور یہ عورت اب اس کی ملکیت میں نہیں ہے، ان دونوں کا کوئی تعلق باقی نہیں رہا۔ امام مالک کہتے ہیں کہ ترث مطلقاً، ملے گی، کیوں نہیں ملے گی، کیونکہ اس نے اس نیت سے اس کو طلاق دی ہے کہ یہ اس کا مال نہ لے کر جائے۔ والمرء يعامل بنقيض قصده، اور آدمی کے ساتھ اس کی نیت کے خلاف معاملہ کیا جاتا ہے، آپ کی نیت یہ ہے کہ آپ اس کو نقصان دو، ہم آپ کا یہ کام ہی نہیں کریں گے، تو اس عورت کو ہم آپ کے مال میں سے دیں گے۔ یہ عورت کے لیے جائز ہے کہ یہ جا کے قاضی کے نزدیک شکایت کر دے کہ میرے خاوند نے میری جوانی برباد کر دی، اب جب اس کی موت کا وقت آیا تو اس نے جو ہے وہ مجھے طلاق دے دی۔ تو جائز ہے کہ یہ عورت جا کر قاضی کے ہاں مقدمہ درج کروا دے۔ بھائی اس طرح ہوا ہے تو قاضی جو ہے وہ مذہب مالک کے مطابق فیصلہ کرتے ہوئے حکم دے دے گا کہ اس کے مال میں سے اس عورت کو پورا حصہ دیا جائے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ ترث فی العدت وبعدها لا ترث، امام ابو حنیفہ کا مذہب، کہتے ہیں کہ جب تک یہ عورت عدت میں ہے تو یہ تو میراث لے کر جائے گی، جب یہ عدت سے نکل گئی تو اب اس کو میراث نہیں ملے گی، یعنی اس خاوند نے عورت کو طلاق دی، اب عورت جو ہے وہ اپنی عدت کے اندر ہے، 3 مہینے یا 3 حیض، ٹھیک ہے، 1 مہینے کی عدت اس کی گزری عورت کی تو یہ خاوند ادھر اس کی وفات ہو گئی خاوند کی، تو امام ابو حنیفہ امام مالک دونوں کے نزدیک ملے گی میراث۔ کیوں؟ امام مالک تو کہتے ہیں کہ بھائی ملے گی بھلے عدت کے بعد ہی کیوں نہ ہو، امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ جب تک عدت میں ہے تو ملے گی، تو یہاں پر چونکہ یہ عدت میں ہے تو میراث ملے گی، لیکن اگر تینوں حیض اس کو آ گئے تو اس کے بعد اس کو بعد یہ خاوند وفات ہوا تو اب میراث نہیں ملے گی۔ یہاں پر ایک چوتھا قول ہے جو کہ
حنابلہ کا ہے، امام احمد ابن حنبل کا مذہب، کہتے ہیں کہ ترث فی العدۃ وبعدها كذلك ما لم تتزوج بآخر او ترتد، کہ یہ عورت جب تک یہ عدت میں ہے، جب تک یہ عدت میں ہے اس کو میراث ملے گی، اور عدت کے بعد بھی ملے گی، الا یہ کہ کسی اور سے یہ شادی کر لے یا یہ مرتد ہو جائے تو اس کو میراث نہیں ملے گی۔ یہ امام احمد کا مذہب ہے، لیکن اس میں راجح مذہب جو ہے وہ امام مالک کا ہے۔ قال لأن القضية في المحكمة قد تطول وفي منعها من الزوج كي لا تحرم من الميراث وفي منعها من الزواج كي لا تحرم من الميراث ضرر عليها، یعنی یہ عورت جو ہے وہ جب اس کو پتہ چلے گا کہ میرے خاوند نے مجھے اس لیے طلاق دی ہے کہ یہ مجھے اپنے مال سے محروم کرنا چاہتا ہے، کیونکہ 60 سال اس نے میرے ساتھ گزارے ہیں، کبھی طلاق نہیں دی، اب یہ مر رہا ہے، موت اس کو آ رہی ہے تو اس نے مجھے طلاق دے دی کہ اس کا مال اس کے اپنے لے جائیں، مجھے کچھ نہ ملے، یعنی ہو جاتی ہے کوئی ناچاکی خاندان کے اندر، تو اس وجہ سے بھی بعض لوگ طلاق دے دیتے ہیں، تو یہ عورت جا کر قاضی کے یہاں اس کا مقدمہ دائر کروا دیتی ہے۔ اب قاضی کے چکر آپ کو پتہ ہے کہ کتنے لمبے ہو جاتے ہیں، سال تک، 2 سال تک معاملے چلتے رہتے ہیں کیس کورٹ کے اندر، تو فرمایا کہ لأن القضية في المحكمة قد تطول، یہ معاملہ جو ہے وہ لمبا ہو جائے گا، ہو سکتا ہے 6 مہینے میں اس کا فیصلہ ہو، سال میں اس کا فیصلہ ہو، تو جب فیصلہ ہوگا تو جب تو مال ہی نہیں ہوگا، تو وفی منع، اور ہم اس سے یہ کہیں کہ تم شادی بھی مت کرنا، جیسا کہ مذہب احمد ہے، امام احمد کا مذہب ہے کہ ہم شادی سے بھی اس کو منع کر دیں کہ شادی بھی نہ کرنا، کرو گی تو پہلے خاوند کی میراث نہیں ملے گی، کیونکہ کہتے ہیں کہ ایک عورت 2 خاوندوں سے میراث نہیں لے کے جائے گی۔ بھائی کیوں نہیں لے کے جائے گی؟ علت ہوگی تو لے کے جائے گی نا، کیوں منع کر رہے ہو فضول میں اس کو؟ تو اس میں راجح مذہب جو ہے وہ امام مالک کا ہے کہ یہ قاعدہ تو تمام فقہا کے نزدیک ہے کہ المرء یعامل بنقیض قصدہ، اس کی نیت ٹھیک نہیں تھی تو ہم اس کے ساتھ اس برعکس معاملہ اس کا کریں گے، تعزیراً، کیوں اس نے طلاق دی، جیسا کہ وہ بعض روایت میں بھی آتا ہے کہ عورت آئی، اس نے کہا کہ میری جوانی اس نے برباد کر دی، اب مجھے طلاق دے رہا ہے، تو اس طرح اس عورت کو جو ہے وہ میراث ملے گی، یہی جو اس میں راجح قول ہے امام مالک کا۔ تو پتہ یہ چلا کہ وہ مطلقہ کہ جس کو پہلی طلاق ہو چکی ہو یا جس کو دوسری طلاق ہو چکی ہو، جب تک وہ عدت میں ہے اس کو میراث ملے گی تمام علماء کے نزدیک۔ وہ مطلقہ کہ جس کو تیسری طلاق ہو چکی ہو اور خاون پر یہ تہمت نہ ہو کہ اس نے اس عورت کو میراث سے محروم کرنے کی نیت سے طلاق دی ہے، وہ اس کا متہم، تہمت اس پر نہ ہو خاوند پر، تو فرمائے کہ اس عورت کو میراث ملے گی، اس عورت کو۔ اور اسی طرح اگر وہ عورت ہے کہ خاوند نے اپنے موت والے مرض میں اس کو طلاق دی ہے، موت والا مرض سب کو پتہ ہوتا ہے کہ انسان بیمار ہو جاتا ہے گھر پہ، سب بولتے ہیں یار اللہ اس پر رحم کرے، یعنی پتہ نہیں اس کو کل موت آ جائے، پرسوں موت آ جائے، یہاں پر اس کو کہتے ہیں مرض الموت۔ مرض الموت پرانے زمانے میں الگ الگ ہوا کرتے تھے، بعض لوگ سر کا شدید درد آتا تھا تو اس کو بھی سمجھ لیا کرتے تھے کہ مرض الموت ہے وغیرہ وغیرہ۔ آج کل کے زمانے میں سر میں درد آ جائے، پیر پہ درد آ جائے تو یہ مرض الموت نہیں ہے، کسی کا ہاتھ ٹوٹ جائے تو مرض الموت نہیں ہے، کیونکہ ہاتھ ٹوٹنے سے کسی کی وفات تھوڑی ہوتی ہے، ہاں دل کا مسئلہ ہے، ہارٹ اٹیک آ گیا کسی کو، یا آج کل کے جو معروف مسائل ہیں، شدید ترین کینسر ہو گیا کسی جگہ پر، آپ کے علاج نہیں ہو رہا، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، تو پھر لوگ موت کا ہی انتظار کرتے ہیں کہ بھائی اب تو یہ اللہ اس پہ رحم کرے بیچارے پہ، تو وہ خاوند ایسی حالت میں ہے، اس کو کہتے ہیں مرض الموت۔ ایسی حالت میں اگر اس نے اپنی اہلیہ کو طلاق دی اور اہلیہ نے اس پر تہمت لگا دی کہ بھائیوں اس نے مجھے طلاق اس لیے دی ہے کہ اپنے مال سے مجھے محروم کرے، کیونکہ 60 سال سے اس نے مجھے طلاق نہیں دی، اب یہ اس کی ہمارے ساتھ تھوڑی ناچاکی ہو گئی ہے تو اس لیے طلاق دے رہا ہے کہ مجھے مال نہ ملے، یہ اس کو کہتے ہیں متہم، کہ تہمت اس پر لگ گئی۔ تو اس میں ہیں 4 اقوال کہ اگر تہمت اس پہ لگی
تو 4 اقوال ہیں. نہیں ملے گی میراث، ملے گی میراث عدت میں، عدت کے بعد نہیں ملے گی، ملے گی عدت اور عدت کے بعد، الا یہ کہ کسی اور سے شادی کر لے یا یہ مرتد ہو جائے. اگر وہ متہم نہیں ہے، اس کو تہمت نہیں لگی خاوند کو، تو پھر تو یہ میراث نہیں لے کے جائے گی کہ بھائی اس نے، خاوند نے طلاق دے دی اور نہ تو اس پر بیوی یہ تہمت لگا رہی ہے، نہ بیوی کے خاندان والے کہ بھائی اس نے مال کی وجہ سے طلاق دی ہے، تو ایسی عورت کو میراث نہیں ملے گی. لیکن اگر تہمت ہے تو یہاں پر راجح مذہب یہی ہے کہ اس کو میراث ملے گی، اس عورت کو. تو امید ہے کہ یہ مسئلہ جو ہے وہ سمجھ آ چکا ہوگا. اس کو 2-3 بار سنیں گے تو انشاءاللہ مسئلہ سمجھ آ جائے گا. یہاں پر یہ سوالات ہیں، یہ آپ نے حل کرنے ہیں کہ میراث لغت میں اصطلاح میں کس کو کہتے ہیں، یہ میراث کس نے جو ہے یہ علم جو ہے بنایا ہے، اس میراث کا موضوع کیا ہے. لغت میں میراث آپ کو بتا دی گئی، وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو کچھ پیچھے ان یکون شیء کہ ایک چیز کسی قوم کی ہو پھر وہ دوسرے کو رہ جائے. اصطلاح میں کس کو کہتے ہیں کہ هو علم يعرف به من يرث ومن لا يرث ومقدار ما لكل وارث، کہ وہ علم ہے کہ جس سے یہ بات پتہ لگتی ہے کہ کس کو میراث ملے گی، کس کو نہیں ملے گی، کتنی میراث ملے گی. اس علم کا بنانے والا اللہ پاک ہے. اس کا موضوع الوارث والطریقہ، اور اس کا فائدہ کیا ہے، ایصال حقوق الی ذویہا، کہ اہل حق کو ان کے حقوق پہنچانا. اس کے ارکان کیا ہیں، الوارث، مورث اور طریقہ. شرائط کیا ہیں، شرائط یہ ہیں کہ وہ وارث جو ہے وہ زندہ ہو، مورث کی وفات ہو چکی ہو اور مال اس کا ہو. اسباب الارث رقن وعلم بأن، وہ اس کے جو ہے وہ اسباب انہوں نے 3 بیان کیے ناظم نے، کہ رقن وہی نکاح و ولاء و نسب، نکاح، ولا اور نسب، کہ یا تو نکاح کی وجہ سے وہ مال لے کر جائے گی آپ کا، یا نسب کی وجہ سے، یا ولا کی وجہ سے کہ وہ آپ کا آزاد کردہ غلام ہوگا. مصادر، یہ علم کہاں سے لیے گیا، قرآن، حدیث، اجماع. اس کا حکم کیا ہے، فرض کفایہ. فضیلت یہ ہے کہ یہ آدھا علم ہے. آدھا علم کس بنیاد پر ہے، کیونکہ یہ علم جو ہے وہ موت کے بعد سے تعلق رکھتا ہے، باقی علوم موت کے زندگی سے تعلق رکھتے ہیں. ملک اختیاری وہ ہے کہ جس کو آپ رد کر سکتے ہوں، کہ آپ کو میں ہدیہ دوں، یہ 10 روپے گفٹ، آپ واپس کر دیں گے بھائی مجھے نہیں چاہیے. قہری یہ ہے کہ آپ واپس کر ہی نہیں سکتے، وہ ڈائریکٹ آپ کی ملکیت میں آ جائے. جیسا کہ یہ میراث ہے، میراث جو ہے وہ قہری ہے، آپ کے والد دادا وغیرہ وفات پا جائیں تو اس کا مال آپ کے دامن میں آ جائے گا، آپ منع کریں یا نہ کریں وہ آپ کی ملکیت ہو گیا. کیا میراث میں قیاس کا بھی حصہ ہے؟ نہیں، قیاس ویاس کا حصہ نہیں ہے، الا یہ ایک آدھ مسائل کہیں، لیکن وہ قیاس کا اس میں حصہ نہیں ہے. تو یہ سوال آپ کے حل ہو گئے. اگلے درس میں انشاءاللہ الفصل الثالث پڑھیں گے. واللہ اعلم واسأل اللہ ان ينفعنا وإياكم وجزاكم اللہ خیرا وبارک اللہ فی